فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم کتاب پڑھ رہے ہیں اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، معروف باصلی اسلام اور رسمی اسلام، تصنیف و تالیف علامہ الشیخ محمد حسین النجفی، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 3۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 16 پہ، جہاں پہ ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی، وہاں پر آخری پیراگراف سے ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اور یاد رہے کہ ہم یہاں پر ہیڈنگ نمبر 10 پہ پہنچے تھے، افادہ جدیدہ، اس حوالے سے تفصیلات پڑھنے ہیں۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، بنا بری گو ہر نئی چیز کو لغوی معنی کے اعتبار سے بدعت کہا جا سکتا ہے، مگر شرعی اصطلاح میں بدعت کا مفہوم یہ ہوگا کہ دین میں ایسی چیز پیدا کرنا جس کی اصل دین میں نہ پائی جائے اور جس کا داعیہ دال الف عین یہ ہے موجود ہونے کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینان برحق نے وہ کام نہیں کیا، جیسے کہ عرس وغیرہ۔ پھر لکھا ہے، قاف تے دال بے رے و تشکر، تدبر و تشکر۔ پھر لکھا ہے، اسی طرح دینی امور اور شرعی معاملات میں ذاتی رائے و قیاس پر عمل کرنے کی مذمت سے قرآن اور دفتر حدیث چھلک رہے ہیں، اور اس کی حرمت کا قائل ہونا ہمیشہ سے مذہب شیعہ خیر البریہ کا طرۂ امتیاز رہا ہے۔ اب یہاں پہ نمبر 1 پہ لکھا ہے، چھوٹا سا نمبر 1، کہ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جس نے قیاس کیا اور اس پر عمل کیا وہ ابلیس لعنتی ہے، لہٰذا جو شخص بھی دین میں قیاس کرے گا وہ بروز قیامت ابلیس اس کے ساتھ محشور ہوگا۔ حوالہ ہے اصول کافی، نیز انہی حضرت سے مروی ہے، فرمایا کہ جو شخص قیاس پر عمل کرے گا وہ ہمیشہ شک و شبے کی وادی میں چکر لگاتا رہے گا، اور اس کا حوالہ بھی اصول کافی ہی ہے۔ پھر ہے کہ نیز کہ انہی جناب سے مروی ہے کہ آپ نے عبد الرحمن بن حجاج سے فرمایا کہ میں تمہیں 2 خصلتوں سے روکتا ہوں کہ ان کی وجہ سے بہت سے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ایک تو اپنی رائے اور قیاس سے لوگوں کو فتویٰ نہ دینا، دوسرے لکھا ہے کہ جس چیز کا علم و یقین نہ ہو اسے دین سمجھ کر اس پر عمل نہ کرنا، اور اس کا بھی حوالہ اصول کافی ہی ہے۔ پھر یہاں پہ تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ نیز جناب علیہ السلام سے ہی مروی ہے کہ فرمایا کہ سب سے کمتر چیز جس کی وجہ سے آدمی مشرک بن جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابتدا الف بے تے دال عین، ابتدا و عین فحب علیہ و بغض، کہ آدمی کوئی نظریہ خود گھڑے اور پھر اسی کو اپنی محبت و نفرت کا معیار قرار دے، یعنی جو اس پر عمل کرے اور اس سے محبت و پیار کرے، اور جو اسے قبول نہ کرے تو یہ اس سے نفرت کرے۔ اس کا حوالہ بھی وہی ہے، یعنی کہ اصول کافی۔ چلتے ہیں آگے۔ لکھا ہے، محدث جزائری جیم ز الف حمزہ ر چھوٹی ہے مرحوم نے اپنی کتاب انوار نعمانیہ میں شرک کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 شرک جلی، جیسے کہ بتوں کی پرستش وغیرہ۔ 2 شرک خفی،
جیسے کہ ریاکاری وغیرہ. اور نمبر 3 شرک اخفا، یہ الف خے فے بڑی ہے اور اس کے اوپر کھڑا الف. شرک اخفا یعنی کسی شرعی امر میں اپنی ذاتی رائے و قیاس سے کسی قسم کا کوئی تغیر و تبدل کرنا. حوالہ ہے انوار. پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے ان حقائق سے واضح و آشکارا ہو گیا کہ خود ساختہ من گھڑت طریقے سے عبادت کرنا بھی خدا کو پسند نہیں ہے. چنانچہ امام بحق ناطق جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب شیطان انکار سجدے سے راندہ بارگاہ خدا ہوا تو اس نے خدا کے دربار میں ایک درخواست دی کہ بار الہ مجھے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی معافی دے دے، اور اس کے عوض میں تیری اتنی عبادت کروں گا جتنی کسی نے نہ کی ہوگی. تو ارشاد قدرت ہوا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری عبادت اس طرح کی جائے کہ جس طرح میں چاہتا ہوں، نہ اس طرح کہ جس طرح تو چاہے. حوالہ نوٹ کیجئے، تفسیر صافی و بہار جلد نمبر 1 وغیرہ. یہاں پہ آگے چلتے ہیں کہ ارباب عقل و خرد ذرا غور فرمائیں کہ جب معبود برحق کو اختراعی عبادت عین الف خے تیرے الف عین چھوٹی ہے اختراعی عبادت قبول نہیں ہے تو وہ کفار و مشرکین اور چند جاہلوں، گمراہوں، فاسقوں اور فاجروں کی اختراع کردہ رسموں و رواجوں کو کس طرح پسند کرے گا. پھر اس کے بعد حاشا و کلا، ایسا تصور کرنا بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے. ارشاد قدرت ہے پارہ نمبر 14 سورہ نحل رکو نمبر 21، خبردار کسی چیز کو اپنی ذاتی پسند و ناپسند کی بنا پر حلال و حرام نہ ٹھہرانا، ورنہ خدا پر افطرا پردازی کرنے والے قرار پاؤ گے. انورٹڈ کاما کلوز. بھلا جب دین اسلام ایک جامع اور کامل بلکہ اکمل دین ہے جس کے کامل ہونے کی گواہی خود خدا نے ان الفاظ کے ساتھ دی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم الآیات، تو اس میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کرنے کی کسی طرح گنجائش ہو سکتی ہے؟ اور ایسے کامل دین کی موجودگی میں از خود کسی رسم و رواج کی اختراع کرنے کا کس طرح جواز نکل سکتا ہے؟ یہاں تو صرف حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ سند ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ پھر خاندان رسالت کے ائمہ طاہرین کا عمل و کردار حجت ہے. اور اب سامعین اگلی ہیڈنگ کہ خلاصہ کلام. لکھا ہے کہ یہ ہے کہ جس طرح دین اسلام کی صلاح و فلاح کی بنیادیں 2 ہیں. نمبر 1 اخلاص کہ جس سے عقیدہ و عمل خالص ہوتے ہیں. 2 اتباع رسول اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس سے عقیدہ و عمل کی اصلاح ہوتی ہے. اسی طرح فساد دین اور بربادی مذہب کا سبب بھی 2 چیزیں ہیں، ایک شرک، دوسری بدعت جن سے دین اسلام کی جڑیں کھوکھلی ہوتی ہیں اور دین و ایمان تباہ و برباد ہوتے ہیں. اور اب سامعین کتاب کے صفحہ 20 پر آئے ہیں. اگلی ہیڈنگ ہے بدعت اور ذاتی رائے و قیاس پر عمل کرنے کی خرابیاں اور تباہ کاریاں. آئیے جانتے ہیں. لکھا ہے اگرچہ دینی معاملات میں ذاتی رائے و قیاس اور بدعت پر عمل کرنے میں اس قدر دینی اور دنیاوی خرابیاں ہیں کہ جن کا شمار کرنا مشکل ہے، مگر بطور نمونہ مشت از خوروارے، یہ میم شین تے بڑی ہے، میم پہ پیش ہے تے بڑی ہے، از خوروارے ذیل میں بڑے اختصار کے ساتھ اس کی چند تباہ کاریوں کی نشاندہی کی جاتی ہے. آئیے اب یہاں پر جو ہے وہ نمبر وار دیا ہوا ہے 1 2 کر کے. نمبر 1 پہ لکھی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ سب ہیڈنگ ہے کہ یہ خدا کے دین سے بغاوت ہے. تفصیلات لکھی ہیں کہ ہر حکومت کے کچھ قوانین و آئین ہوتے ہیں جن کی پابندی رعایا پر لازم ہوتی ہے اور کوئی حکومت ان کے خلاف ورزی برداشت نہیں کرتی. مثلا اگر کوئی پاکستانی پاکستان کے اندر رہ کر کسی اور ملک کی کرنسی چلانا چاہے تو یہ قانونی جرم ہوگا، یا کوئی پاکستانی سپاہی کسی اور ملک کی وردی
وردی پہن کر ڈیوٹی پر حاضر ہو تو یہ قابل تعزیر جرم متصور ہوگا، تو بلا تشبیہ خدا کے ملک اور اس کے دین اسلام میں رہ کر اس کے متعین کردہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ طریقہ عبادت و اطاعت میں ذاتی رائے و قیاس اور ذاتی پسند و ناپسند سے کسی قسم کا تغیر و تبدل کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے، اور جو کام سرکار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور ان کی سیرت طیبہ سے ہٹ کر کیا جائے وہ کیوں کر اور کس طرح قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کے دین سے کھلم کھلا بغاوت کے مترادف ہے۔ نمبر 1 پہ ہم نے پڑھی ہیڈنگ یہ خدا کے دین سے بغاوت ہے۔ آئیے نمبر 2 پہ اس سے لازم آتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے۔ یہاں پر یہ ہیڈنگ ہے، تفصیلات لکھی ہیں کہ بدعتی حضرات کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو دین اسلام کو کامل و مکمل دین کہنا چھوڑ دیں اور اس طرح قرآن کو جھٹلا کر اسلام سے نکل جائیں، اور اگر دین اسلام کو واقعی کامل و مکمل دین جانتے ہو مانتے ہیں کہ جس کی شہادت قرآن کریم ان الفاظ میں دیتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، تو پھر بدعت اور ذاتی رائے و قیاس پر عمل کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ عبادات و اعمال کے نئے طریقے ایجاد کرنے سے تو لازم آتا ہے کہ دین اسلام مکمل نہیں ہے بلکہ اس کی تکمیل آج ہو رہی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر تیسری ہیڈنگ، دوسری ہم نے پڑھی کہ اس سے لازم آتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے، اب تیسری ہیڈنگ ہے کہ اس سے لازم آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیانت کی ہے، بریکٹ میں لکھا ہے معاذ اللہ۔ تفصیلات لکھی ہیں کہ بدعت اور رائے و قیاس پر عمل کرنے سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ اگر دین اسلام مکمل ہے تو پھر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پہنچانے میں خیانت کی ہے، معاذ اللہ، کہ انہوں نے خدا کا بنایا ہوا دین بے کم و کاست لوگوں تک پہنچایا نہیں ہے بلکہ تبلیغ رسالت میں کوتاہی کی ہے، اس لیے لوگوں کو دین میں بدعات ایجاد کرنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ اسی بنا پر بعض بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص بدعت ایجاد کرتا ہے تو وہ گویا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خیانت کا الزام عائد کرتا ہے کہ انہوں نے پوری شریعت نہیں پہنچائی، لیکن اگر رسول تبلیغ رسالت ہی خیانت نہیں کر سکتے تو اور یقیناً نہیں کر سکتے، بریکٹ میں لکھا ہے، تو پھر بدعت اور ذاتی رائے و قیاس کا کیا جواز ہے؟ اور اب آئیے چوتھے نمبر پہ ہیڈنگ آ گئی کہ اس سے تحریف دین کا راستہ کھلتا ہے۔ تفصیلات ہیں کہ اگر اپنی طرف سے عبادات یا اس کے حدود و قیود و شرائط و ضوابط اختراع کرنے کو جائز قرار دے دیا جائے تو اس سے دین اسلام میں تحریف کا راستہ کھل جائے گا، اور اس طرح شریعت مقدسہ کا مقدس حلیہ بگڑ جائے گا۔ گزشتہ امتوں میں تحریف دین کا سب سے بڑا سبب یہی تھا کہ انہوں نے خدائی کتابوں اور نبیوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں تغیر و تبدل کر کے عبادات کے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے، اور رفتہ رفتہ نوبت بیں جا رسید کہ اصل اور نقل نو ایجاد میں امتیاز ہی ختم ہو گیا۔ حالانکہ دین میں کسی قسم کی ترمیم و تنسیخ کی ہرگز کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ ولا تجیم دال لسنت اللہ تبدیل، کہ چنانچہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس شریعت کے تابع نہ ہو کہ جو میں لے کر آیا ہوں۔ حوالہ ہے مشکوات کتاب الایمان۔ پھر ہے کہ لکھا کہ اور جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قول نہیں مگر عمل کے ساتھ، اور کوئی عمل نہیں مگر نیت کے ساتھ، اور کوئی عمل اور کوئی نیت نہیں مگر تب کہ جب سنت نبویہ کے مطابق ہو۔ حوالہ ہے بہار جلد نمبر 1، وسائل جلد نمبر 1۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے عوام کی حالت زار۔
لکھا ہے مگر بائیں ہمہ روز مرہ کا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر نام نہاد مسلمان و اہل ایمان اپنی اختراعی اور غیر شرعی رسوم و عادات کی قیود میں اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ اس طرح واجبات و فرائض کو بھی باقاعدگی سے ادا نہیں کرتے جس دھوم دھام سے ان رسوم کو ادا کرتے ہیں، اور اگر کبھی کوئی رسم ترک ہو جائے تو اس طرح کسی واجب کے قضا ہو جانے کا افسوس نہیں کرتے جس طرح اس رسم کے رہ جانے کا غم مناتے ہیں۔ ہم پیج 23 پہ آ گئے، اور مناتے ہیں اور خدا اور رسول کی ناراضگی مول لیتے ہیں، مگر رسم و رواج کے ترک کرنے سے معاشرے میں ان کی جو ہیٹی ہے، یہ ٹیچ چھوٹی ہے ہوتی ہے، اسے گوارا نہیں کرتے، محض اس غلط جذبے کے تحت کہ برادری میں ساکھ رہ جائے اور ناک نہ کٹ جائے ان گنت مصیبتیں جھیلتے ہیں۔ پھر بھی غنیمت ہے کہ بعض اسے گناہ سمجھ کر بجا لاتے ہیں، گو کہ وہ اپنے آپ کو مجبور و معذور ظاہر کرنے کے لیے تارے عنکبوت سے بھی زیادہ بے واو دال چھوٹی بودی اور کمزور تعویلیں پیش کیا کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ تو اس سیلاب میں کچھ اس طرح بہہ گئے ہیں کہ وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں جانتے، بلکہ اسے نہ صرف مباح بلکہ بعض اوقات اسے اطاعت و عبادت کا درجہ دے دیتے ہیں۔ اور یہاں پہ لکھا ہے بریکٹ میں الایاز الف لام عین یہ الف زال الایاز باللہ بریکٹ کلوز، پھر لکھا ہے کہ سچ ہے۔ اب یہاں پہ ایک شعر میں پڑھ رہی ہوں، میں نے کوشش تو کی، اس کا وزن مجھے لگتا ہے صحیح نہیں ہے، بہرحال جو لکھا ہے وہ میں پڑھ رہی ہوں کہ لقا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ بدل ہی جاتے ہیں غلامی میں قوموں کے ضمیر۔ اور بعض عوام تو اس سلسلے میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ جو شخص ان بدعات و رسومات کی ادائیگی و بجاوری میں ان کا ساتھ نہ دے یا ان کو روک کے ٹوکے الٹا اس پر فتوے لگاتے ہیں اور اسے خارج از ایمان بلکہ خارج از اسلام ٹھہراتے ہیں، گویا خداوند عالم ایسے ہی لوگوں کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتا ہے، سورہ الاعراف کی آیت نمبر لکھا ہے 10 ہے میرے خیال سے، 10 ہی ہے، اور پارہ نمبر 8 ترجمہ کے، اور جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طریقے پر پایا تھا، اور خدا نے ہمیں یہی حکم دیا ہے کہ کہہ دو خدا بے حیائی کا ہرگز حکم نہیں دیتا، آیا تم خدا کے خلاف وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز، ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ ہاں جی یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے خواص کی کیفیت زار۔ یہاں پر تفصیلات لکھی ہیں کہ جہاں تک نام نہاد خواص یعنی یہ پیر صاحبان، مولوی صاحبان اور سردار صاحبان کی کثرت کا تعلق ہے، تو اگر بنظر غائر حالات و واقعات کا جائزہ لیا جائے تو ان کی کیفیت زار عوام کی حالت زار سے بھی بدتر نظر آتی ہے۔ یہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کی آہنی زنجیروں میں کچھ اس طرح جکڑے ہوئے ہیں کہ وہ کبھی بھی رائے عامہ کی مخالفت کر کے اور عوام کو ناراض کر کے اپنے مفاد کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہ اپنے مفادات کے تحفظ، جھوٹ وقار کی بقا اور آمد الناس میں سستی شہرت و مقبولیت حاصل کرنے کی خاطر عوام کی ہاں میں ہاں ملانے اور قرآن و حدیث کو توڑ موڑ کر عوامی جذبات و خیالات اور ان کی مروجہ رسوم و عادات کی تائید مزید کرنے میں اپنی ہر دل عزیزی اور کامیابی کا راز مضمر جانتے ہیں۔ بقول اقبال، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ ورنہ ظاہر ہے کہ اگر یہ خواص بالخصوص وارثان منبر و محراب اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھتے اور ان سے عہدہ برا ہونے کے لیے آواز حق بلند کرتے اور قرآنی حقائق اور شرعی دقائق کو بغیر خوف لومۂ لام و میم حمزہ ہے اور لام الف
لام الف حمزہ میم میں لائم برملا بیان کرتے تو یہ حالات رونما نہ ہوتے، بلکہ ہمارا اسلامی معاشرہ جنت الفردوس کا نمونہ پیش کرتا اور اعتقادی و عملی کجروی کا نام و نشان مٹ جاتا۔ مگر افسوس وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اور اب آئیے سامعین اگلی ہیڈنگ علماء حق کی ذمہ داری اور اس سے عہدہ براری۔ آئیے تفصیلات پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کو جس قدر نقصان و زیاں علماء اور علماء دنیا یعنی درباری، اب یہاں پہ علماء سو سین واو اور اس پہ حمزہ، علماء سو اور علماء دنیا یعنی درباری و سرکاری بالفاظ دیگر پیٹ کے پجاری ملاؤں نے پہنچایا ہے، اتنا کسی دشمن نے بھی نہیں پہنچایا۔ انہی لوگوں کی تنگ نگہی، کم ظرفی، فتنہ سامانی اور دین و فتویٰ فروشی کو دیکھ کر اقبال رحمۃ اللہ نے کہا تھا کہ مجھ کو تو ہے سکھلا دی افرنگ نے زندیقی، مجھ کو تو ہے سکھلا دی افرنگ نے زندیقی، اس دور کے ملا ہیں کیوں ننگ مسلمانی۔ بہرحال بہر نو ہوائے زمانہ جس قدر تند و تیز ہو اور فضا جس قدر مقدر اور دبیز، علماء حق کلمہ حق کہنے سے باز نہیں رہ سکتے، اور نہ ہی وہ اپنے شرعی وظائف و فرائض اور مذہبی و منصبی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں غفلت و لاپرواہی برت سکتے ہیں۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کا کام یہ نہیں کہ اگر زمانہ باتوسا زدے توبہ زمانہ بسار۔ سامعین آپ کو پتہ ہے کہ فارسی کے جو بھی اشعار یا مصرے ہوتے ہیں میں غلطی پڑھتی ہوں، میں پڑھ لیے دیتی ہوں کہ اصلاح کر کے آپ خود اس کے مطلب سمجھ جائیں، اور بلکہ یہ اس کے بعد یہ لکھا ہے کہ بلکہ ان کا کام یہ ہے کہ اگر زمانہ بتو سازدے تو بزمانہ ستیز، تاکہ یہاں پر لکھا ہے تاکہ یا اپنا گریبان چاک یا دامن یزداں چاک۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کتمان حق کاف تے میم الف نون اور پھر زیر، کتمان حق وہ گناہ کبیرہ ہے کہ جس کے مرتکب پر خدائے قہار نے قرآن میں لعنت کی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 3 کہ جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، جو کھلی دلیلیں اور ہدایت ہم نازل کر چکے بعد اس کے کہ ہم نے کل آدمیوں کے لیے کتاب میں اس کو کھول کر بیان کر دیا ہے، یقیناً ان پر اللہ لعنت کرتا ہے اور لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا اور ساتھ ہی بریکٹ میں لکھا ہے ترجمہ مقبول۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے کہ ایک اور جگہ ان الفاظ کے ساتھ وعید و تحدید فرمائی ہے، جو کہ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ رکوع نمبر 5 ترجمہ کہ وہ لوگ جو اس کو چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے کتاب میں نازل کیا ہے اور اس کو تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں اور خدا ان سے قیامت کے دن نہ بات کرے گا نہ ان کو پاکیزہ فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے کہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق چھپانے اور اس پر پردہ ڈالنے اور باطل پرست لوگوں کی ہاں میں ہاں ملانے والے نام نہاد علماء پر لعنت کی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں فرماتے ہیں کہ جب میری امت میں بدعات و منکرات ظاہر ہو جائیں تو عالم کا فرض ہے کہ وہ اپنے علم کا اظہار کرے، لوگوں کو اصلی حقائق سے آگاہ کرے، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ حوالہ ہے اصول کافی۔ لہٰذا چونکہ علماء حق بیں و حق گو کے پہلو میں دل ہے اور دل میں خوف خالق دو جہاں اور احساس سود و زیاں ہے، اس لیے وہ ہر چیز اور ہر مالی و جانی نقصان برداشت کر سکتے ہیں، مگر اپنے فرائض و وظائف کی ادائیگی سے پہلو تہی کرنا گوارا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ
وہ مرد نہیں جو ڈر جائے، وہ جانتے ہیں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے۔ یہ شعر دوبارہ آغاز کرتے ہیں کہ وہ مرد نہیں جو ڈر جائے ماحول کے خونی منظر سے، اس حال میں جینا لازم ہے جس حال میں جینا مشکل ہو۔ اور اب آئیے پیج 27 پر ہیڈنگ ہے کتاب حاضہ کی وجہ تالیف و تصنیف۔ اس فرض منصبی کے احساس اور اس کی ادائیگی کے بھرپور جذبے سے سرشار ہو کر ہم نے ایک بار پھر اس نئی خاردار وادی میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینکڑوں غلط اور بری رسمیں جو نہ صرف یہ کہ ہمارے اسلام و ایمان کے خلاف ہیں بلکہ تہذیب و شائستگی اور انسانی مجدد شرافت کے بھی خلاف ہیں، نہ صرف یہ کہ ہمارے معاشرے کی رگ و ریشے میں سرایت کر گئی ہیں بلکہ ان میں سے اکثر و بیشتر رسوم کو اس طرح اسلام میں داخل کر لیا گیا ہے کہ جس سے اس کا اصلی مقدس چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا ہے، اور آج اسلام و مسلمان اغیار کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ سچ ہے کہ ہم ہوئے رسوا تارک قرآن ہو کر، یہ صرف ایک ہی مصرع ہے کہ ہم ہوئے رسوا تارک قرآن ہو کر، تو اس لیے ضرورت اور سخت ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت کی کدال کاف دال الف لام کدال لے کر موجودہ گلستان اسلام کی گوڈی کی جائے، اور اس طرح جہاں اللہ کے قرآن اور چہارد معصومین علیہم السلام کے کلام کی روشنی میں حقیقی و اصلی اسلام و ایمان کے خد و خال کو نمایاں کیا جائے، وہاں اسلام کے مقدس گلستان میں جو خودرو پودے اگائے ہیں اور اس کے گلشن و سنبل و ریحان کی نشو و نما میں حارج و مانع ہو رہے ہیں، اور جن کو بعض نادان اصل گلستان کا جز و حصہ سمجھ رہے ہیں، ان کو بیخ و بن سے بیخ و بن سے اکھیڑ کر دور پھینک دیا جائے، تاکہ اس طرح جہان اسلام اپنی اصلی شکل و صورت میں جلوہ گر ہو کر اس ظلمت کدے دنیا کو اپنے جلوہ نور سے رشک طور بنا دے، وہاں مسلمان بھی اغیار کے طعنہ و تشنیع کے یلغار سے بچ جائیں اور اسلام کے پیش کردہ صراط مستقیم پر گامزن ہو کر جہاں دنیا میں اپنا کھویا ہوا وقار و اقتدار دوبارہ حاصل کر سکیں، وہاں آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہو سکیں۔ وما ذالک علی اللہ و عزیز، دراصل اس تمام تگ و تاز الف ز کا حقیقی مقصد یہ ہے کہ اس کتاب کے قارئین کرام کے سامنے تصویر کے دونوں رخ آ جائیں کہ اصلی اسلام کیا ہے اور رسمی اسلام کیا ہے۔ اسی مقصد کے ماتحت ہم نے کتاب کے ہر باب میں اللہ کے قرآن، معصومین علیہ السلام کے فرمان اور علماء اعلام کے کلام کی روشنی میں پہلے اصلی اسلام کا نقشہ کھینچا ہے اور اس کے بعد رسمی اسلام کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کی تحقیق و تفصیلی رد کی ہے۔ واللہ من وراء القصد۔ آگے چلتے ہیں۔ دعا ہے کہ خدا حکومت کو بھی توفیق دے کہ وہ اپنے مخالفین و ناقدین کو بروز شمشیر دبانے کی بجائے بزور قانون و قدرت بگڑے تگڑے معاشرے کی اصلاح کرے، تاکہ وہ گوہر مقصود حاصل ہو کہ جس کی خاطر یہ ملک آزاد کرایا گیا تھا اور پاکستان بنایا گیا تھا۔ سامعین، اس کے بعد آگے اگلی ہیڈنگ ہے جو کہ ہم اسی نشست میں اگر اس کا آغاز کر دیں گے تو پھر اس کو پڑھنا مکمل ہم نہیں کر پائیں گے، لیکن میں اس کی ہیڈنگ آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں تاکہ آپ کی جستجو بڑھ جائے۔ وہ ہے کہ مشکلات راہ کا احساس، مشکلات راہ کا احساس۔ اس کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے، اور اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔